26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایگزیکٹو کا جو رول ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس طرح پھر سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے قائم رہے گا؟ ساری دنیا میں سمجھتی ہوں کہ جو انتظامیہ ہے وہ ان کا ہاتھ اوپر ضیاءالحق کا تو بہت سخت تھا، ایوب خان کا ذرا اس سے نرم تھا، اور یا جو تھا اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، اس کو تو ایسے ہی انہوں نے بٹھا دیا مسند پہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سے، جو علامہ اقبال صاحب کی بہو ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بہت سارے شعبہ جات میں کام کر چکی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ قانون کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں۔ آج بھی یہ لیگل جو ایشوز ہیں ان پر بڑی گہری دسترس رکھتی ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی خیریت بتائیں، صحت کا بتائیں کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اس عمر میں بہترین ہے جیسے ہو سکتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، عمر بھی ماشاءاللہ اب تو کافی ہو گئی ہے۔ جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی دے اور آپ ایسے ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی رہیں، آپ سے بڑا مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، خصوصاً جو جوڈیشری کا جو ہے نا وہ اس وقت عالم ہے، یا جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ایک آزاد عدلیہ ہے؟ کہنے کو تو یہی ہے کہ آزاد ہے۔ ہمارا جو آئین ہے جس میں اب 26ویں ترمیم آئی ہے، اس میں بھی عدلیہ تو آزاد ہی ہے، اور اب جو انہوں نے نام دیے ہیں نئے ججوں کے، جی، وہ جج بننے ہیں کم، ٹھیک، نام انہوں نے زیادہ دے دیے ٹھیک، تاکہ چیف جسٹس کو بھی موقع ملے کہ اس میں سے وہ چن سکے ہاں، جو ان کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر صحیح طور پہ ان کا چناؤ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ نہ ٹھیک ہو۔ میم، آپ کو نہیں لگتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایگزیکٹو کا جو رول ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس طرح پھر سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے قائم رہے گا؟ دیکھیے، ساری دنیا میں سمجھتی ہوں کہ جو انتظامیہ ہے نا وہ ان کا ہاتھ اوپر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ چلاتے ہیں حکومت کو، وہ ریاست کو چلاتے ہیں، ہر کام میں ان کا دخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ظاہر ہے ان کے کارۂ نمایاں آپ کو پتہ لگتے رہتے ہیں، اور کسی کا پتہ لگے یا نہ لگے۔ تو پھر وہ جو جوڈیشل ریویو ہے وہ ایگزیکٹو کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر، اس کا اب عمل دخل کم نہیں ہوتا جا رہا؟ نہیں، ابھی بھی آتے ہیں۔ کل پرسوں بھی ایک کیس آیا تھا جو انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا سپریم کورٹ میں، جی، لیکن کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں، چلتا رہتا ہے اسی طرح نظام۔ ٹھیک ہے۔ تو سیاسی عدم استحکام جو اس وقت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، یہ کیا لگتا ہے، کوئی آپ کی یہ جو پچھلی زندگی تھی، کبھی ایسے موقع دیکھنے کو ملے ہیں کہ سیاست میں اس قدر نفرت بڑھ گئی ہو؟ دیکھیے، 3 مارشل لاء تو میں نے دیکھے، تو اس میں جب زیادہ وہ مارشل لاء، اس وقت تو ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ بس یہ ملک کے اوپر بڑی آفت آ گئی، ہاں، لیکن باوجود اس کے یہ ملک کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس لیے یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ جو 3 مارشل لاؤں کے دور تھے زیادہ سخت تھے آج کے حالات کی مناسبت سے؟ ضیاءالحق کا تو بہت سخت تھا، ایوب خان کا ذرا اس سے نرم تھا، اور یا جو تھا اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، اس کو تو ایسے ہی انہوں نے بٹھا دیا مسند پہ، جو اس کا جی میں آیا اس نے کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو آج یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ آج کے حالات ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ سخت حالات ہیں، یہ غلط تاثر ہے؟ یہی جو لوگ اس وقت انتظامیہ میں ہیں، 15 سال سے تو انہی کی حکومت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہی چہرے بھی وہی ہیں، چہرے بھی نہیں بدلے، ٹھیک ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حالات جو ہے تو زیادہ گمبھیر ہو گئے؟ وہی حالات ہیں جو ان کے وقت میں تھے، بس رونا یہی روتے زیادہ انتظامیہ کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ہمیں بہت مشکل ہے۔
ٹھیک ہے، حالات وہی ہیں، لیکن اب چونکہ چہرے بدلے ہیں، کل جن کے لیے مشکل تھے آج ان کے لیے آسان ہے، آج جن کے لیے مشکل ہے کل ان کے لیے آسان تھے، تو حالات تو وہی ہیں، لوگ بدلے ہیں۔ بالکل۔